دیکھو میرے غریب دوستوں، میرے ہاتھ میں اس وقت غوث پاک کی سچی کتاب موجود ہے۔ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی غریب 19، 20 اور 21 تاریخ کو یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیتا ہے وہ خوشحالی کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسے دولت، پیسہ، روپیہ ایسی ایسی جگہ سے آتا ہے۔ اور دیکھیں، میں نے غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے پچھلے سال یہ عمل پڑھا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اس عمل نے مجھے ایک ہی دن میں، دیکھیں یہ عمل 3 دن کا ہے، اگر 3 دن کوئی نہ پڑھے تو صرف ایک دن پڑھ لے، چاہے 19، چاہے 20، چاہے 21۔ دیکھیں ان 3 دن 72 گھنٹوں میں اگر 1 منٹ آپ نے اس عمل کو دے دی، یقین کریں میرے دوستو، دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ میں نے پچھلے سال تقریباً 2,500 سے 3,000 بہنوں بھائیوں پر یہ عمل آزمایا۔ بے اولاد کو اولاد ملی، رشتوں میں بندش تھی، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، غریبی ختم، قرضے ختم، بیماری ختم۔ میں نے ایسی اور ایک بھائی کا معجزہ دیکھ کر تو میری عقل حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے 18 رمضان کو رابطہ کیا۔ وہ اتنا قرضے میں تھا، ڈپریشن میں تھا، وہ بندہ چھت پہ کھڑا ہوا تھا اور کہتا تھا میں بس اپنی جان دوں گا، مجھ پر 80 لاکھ کا قرضہ ہے، اور جو پیسے مانگتے ہیں انہوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ میرے دوستو یقین کریں، اس بندے کو میں نے کہا آج صرف ایک دن رک جا، کل 19واں روزہ ہے، چاہے 19، چاہے 20، چاہے 21، ان 3 دنوں میں اگر تو نے یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیا غوث پاک کا، تیری زندگی میں نہ قرضہ رہے گا، نہ غریبی، نہ بیماری، نہ بے اولادی، پوری دنیا کی تمام مشکلیں ایک ہی جھٹکے میں دور ہو جائیں گی۔ اب آپ نے میرے غریب دوستو کرنا کیا ہے؟ دیکھو، اگر آپ نے ہر طرح کے وظیفے، تسبیحات پڑھ کے میرے دوستو پوری زندگی گزار دی ہے، اور گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، تو زندگی میں ایک بار یہ دولت کا سلطان عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے اللہ والو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو سامنے دکھ رہا ہے۔ دیکھو اس عمل میں کوئی لمبے چوڑے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر وظیفے نہیں پڑھنے، تمام وظیفے آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر، چاہے 19 میں، چاہے 20 میں، چاہے 21 میں، اور میرا چیلنج آپ کو صرف 15 منٹ کا ہے۔ 15 منٹ میں عمل کے پڑھنے کے بعد پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ ہوش تمہاری غربت اور غریبی کا آخری اتوار، پیر اور منگل، دیکھے چاہے اتوار میں پڑھیں، چاہے پیر میں پڑھیں، چاہے منگل میں پڑھیں، لیکن ہر اتوار، پیر، منگل کو نہیں پڑھنا۔ رمضان کی 19، 20 اور 21 تاریخ کو جو یہ اتوار، پیر، منگل پڑھی ہے، ان 3 دنوں میں کسی بھی دن تنہائی میں بیٹھ کر یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھنی۔ دیکھیں مجھے اس عمل نے پہلی بار جب میں نے 19 تاریخ کو پچھلے سال یہ عمل پڑھا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں صرف آدھے گھنٹے میں مجھے 11.5 لاکھ روپے اللہ نے ایسی جگہ سے دیے میرے دوستوں کہ میرا جو ہے نا، میری عقل حیران ہے، مجھے اب تک یقین نہیں۔ اور پھر 20 تاریخ کو میں نے پڑھا، اللہ نے پورے 22 لاکھ کا معجزہ دکھایا۔ 21 تاریخ کو پہاڑ جتنا قرضہ معاف ہو گیا، بیماریاں دور ہو گئیں، مجھ پر سے تمام پریشانیاں دور ہو گئیں، اور یقین کریں میرا وہ جو کاروبار جو بند تھا، اچانک اس میں اتنی تیزی آئی کہ اب تک میں پورا سال اس ایک دن کے عمل سے، اس کاروبار سے ہزاروں لاکھوں روپے کما چکا ہوں۔ یہ اس عمل کی زندہ کرامت ہے میرے دوستوں۔ دیکھیں میں نے پچھلے سال اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ عمل ہر غریب، بیمار، لاچار، بے اولاد تک پہنچاؤں گا، اور آج یہ دن، یہ موقع پورے سال کے انتظار کے بعد آ چکا ہے۔ بس آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے، اور اپنی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری کو ایک ہی جھٹکے میں ٹاٹا بائے بائے کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ میرے دوستو اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ میرے دوستو یہ وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے۔ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں بہت وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں صرف 3 بار آپ نے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس یہ 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اب میں پہلا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں کبھی آپ نے غور کیا ہے
کہ بندہ جب دل کی گہرائی سے یا اللہ یا محمد کہتا ہے تو آسمانوں میں کیسا نور پھیل جاتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ وہ صدا ہوتی ہے جو سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ ہی ہے جو رزق دینے والا ہے، بڑی قوت والا ہے، یعنی خزانے صرف اللہ کے ہیں اور وہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اولیاء اور بزرگان دین فرماتے ہیں جب بندہ یا اللہ کہتا ہے تو وہ رب کائنات کو پکارتا ہے، اور جب یا محمد کہتا ہے تو وہ اس دروازے کو پکارتا ہے جس دروازے سے رحمت دنیا میں آئی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو اس کے محبوب کے وسیلے سے پکارتا ہے اس کی دعا خالی نہیں جاتی۔ سوچ جب مدینہ کی گلیوں میں صحابہ کرام کسی مشکل میں ہوتے تھے تو وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، ان کے چہروں کی پریشانی چند لمحوں میں خوشی میں بدل جاتی تھی کیونکہ وہاں رحمت کا دریا بہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب رسول اللہ دعا فرماتے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے تھے۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں جب بندہ دل سے کہتا ہے یا اللہ یا محمد تو گویا وہ اللہ کے دربار میں عرض کر رہا ہوتا ہے یا رب میں تیرے محبوب کے صدقے مانگ رہا ہوں، اور یا اللہ، اور اللہ کو اپنے محبوب کا ذکر اتنا پسند ہے کہ وہ مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور پھر آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگے اور رسول بھی ان کے لیے دعا کریں تو وہ اللہ کو بڑا معاف کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ یہ آیت ایک راز بتاتی ہے کہ رسول اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بندے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض لوگ انتہائی غریب تھے لیکن جب انہوں نے اللہ کو اس کے محبوب کے وسیلے سے پکارا تو ان کی زندگی بدل گئی۔ بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ فقیر صرف یہی الفاظ پڑھتا تھا یا اللہ یا محمد، کچھ عرصے بعد اس کے حالات ایسے بدلے کہ اس کے گھر میں رزق کی کبھی کمی نہ رہی، کیونکہ جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ تو رب ہے اور محمد تیرے محبوب ہیں، میں تیرے محبوب کے صدقے مانگ رہا ہوں، اور اللہ کے خزانے ایسے ہیں جیسے اگر وہ دینا چاہے وہ جسے تو لمحوں میں تقدیر بدل جاتی ہے۔ میرے دوستو کتنے لوگ ہیں جو رات کو روتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر صبح ہوتی ہے تو ان کے رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بزرگان دین کہتے ہیں جس گھر میں اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے اترتے ہیں، اور جب فرشتے میرے دوستوں اترتے ہیں تو اپنے ساتھ برکت، رزق اور خوشحالی بھی لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں اگر کبھی دل پریشان ہو، رزق تنگ ہو، گھر میں بے برکتی محسوس ہو تو تم خاموشی سے بیٹھ کر دل کی گہرائی سے پکارنا یا اللہ یا محمد، پھر دیکھ لینا دل پر کیسا سکون اترتا ہے اور زندگی کے دروازے کیسے کھل جاتے ہیں، کیونکہ یہ صرف دو الفاظ نہیں، یہ وہ صدا ہے جس سے آسمانوں کے خزانے ہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کے خزانے ہلتے ہیں تو بندے کی تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے طاقتور پکار کون سی ہے؟ بزرگان دین مسکرا کر کہتے ہیں وہ پکار جس میں اللہ کا نام ہو اور اس کے محبوب یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو۔ ایسی پکار کبھی خالی نہیں جاتی بلکہ کبھی نہ کبھی ضرور زندگی میں دولت کے ڈھیر لگا دیکھیں۔ آج وہ دن وہ موقع آ چکا ہے، اگر آج کے دن کو بھی آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں، دنیا داری میں، دوستی یاری میں گوا دیا تو میرے نزدیک میرے دوستوں پوری دنیا کے بے وقوف ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ دیکھیں اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے پاس پورے 2 دن ہے، آپ کے پاس پورے 3 دن ہے، 19 تاریخ، 20 تاریخ، 21 تاریخ۔ اب آپ نے سب سے پہلے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، اب آپ نے دیکھیں پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، میں نے تمام دنیا کی تسبیحات پڑھ لی لیکن میرے حالات نہیں بدلتے، تو آج آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز شامل کرنا ہے میرے دوستو جس سے پہلے وظیفے کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔
لیکن میرے دوستو آپ نے یہ تینوں چیزیں دیکھیں، اس عمل میں ٹوٹل 3 چیزیں ہیں، اور آخر میں وہ خفیہ جملہ ہے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے، تب جا کر آپ کی غربت، غریبی، لاچاری دور ہوگی، تب جا کر فقیری بادشاہی میں بدلے گی۔ دیکھیں یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے؟ ایک تو یہ مہینہ سب سے خاص مہینہ رمضان کا، اور 3 دن سب سے بڑے قبولیت کے، خاص مہینے کے خاص دنوں میں خاص ولی غوث پاک کا بتایا ہوا خاص عمل پڑھتے ہی تم بن جاؤ گے رب کے خاص۔ اور دیکھیں میرا چیلنج 15 منٹ کا ہے، اور دیکھیں آپ نے یہ تمام چیزیں باری باری پہلے سمجھنی ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ 3 بار پڑھتے ہی اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دیکھیں میرے دوستوں آپ نے پہلا کلمہ اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اور دیکھیں میں آخر میں پورا عمل لائن سر دوبارہ ترتیب، تعداد، طریقہ کار سے ریپیٹ کر دوں گا، تاکہ آپ کی زندگی میں آج کے بعد نہ غریبی رہے، نہ بیماری رہے، نہ بے اولادی رہے، نہ رشتوں کی بندش رہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ، پہلا نمبر والا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، جو جملہ میں نے آپ کو بتایا، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، میرے دوستو ایسی تمہاری جھولی بھرے گی، رب کعبہ کی قسم پوری دنیا یاد کرے گی، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، اس سے بہتر وظیفہ تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں، صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے 19، 20 اور 21 تاریخ کو تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، اور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، دیکھیں میرے دوستو پوری دنیا میں اس عمل کی دھوم مچی ہے۔ اگر یہ 3 دن دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی زندگی میں بے شمار وظیفے پڑھے، ہم صبح بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، دوپہر بھی، شام بھی، رات بھی، وظیفے پڑھ پڑھ کے ہماری زندگی گزر گئی، لیکن ہمارے حالات نہیں بدلتے، تو میں آج ان تمام غریب بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ خدا را زندگی میں ایک بار یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی کسی اور تسبیح وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اب آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ جو ہے اس عمل میں پہلے کلمے کو شامل کرنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں سونا، چاندی یا بے شمار پیسہ، لیکن قرآن ہمیں ایک ایسا راز بتاتا ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر دولت چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ وہ راز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف ایک کلمہ نہیں، یہ آسمان و زمینوں کے درمیان سب سے بڑی طاقت ہے۔ رسول پاک نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا اور غریبوں کو ایسا امیر کر دیا کہ تاریخ آج تک حیران ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ذرا غور کریں، اللہ فرما رہا ہے کہ جب ایمان آتا ہے تو آسمان و زمین کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ اور ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مکہ مدینہ یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال، نہ کاروبار، نہ آسمان، لیکن ان کے دل میں ایک دولت تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے مدینہ کی منڈی میں قدم رکھا اور کہا مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ تاریخ گواہ ہے کچھ ہی عرصے بعد وہ اتنے امیر ہو گئے کہ قافلوں کے قافلے ان کی تجارت کے ہوتے تھے۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ بزرگان دین کہتے ہیں یہ کلمے کی برکت تھی۔ حضرت عثمان غنی کا حال دیکھیں، جب مدینہ میں پانی کی سخت کمی تھی تو انہوں نے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور رسول اللہ نے خوش ہو کر فرمایا عثمان کو آج کے بعد جو بھی کرے نقصان نہیں دے گا، یعنی عثمان کو آج کے بعد جو بھی کرے نقصان نہیں دے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی روشنی تھی، اسی لیے اللہ نے انہیں دولت آخرت دونوں کی دولت عطا فرمائی۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس دل میں کلمہ بس جائے اس کی تقدیر بدل جاتی
آتی ہے۔ بعض فقیر ایسے بھی گزرے ہیں جن کی پاس ظاہری مال نہیں تھا، لیکن جب وہ یہ کلمہ پڑھتے تھے تو اللہ ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے، کیونکہ اس کلمے میں ایک ایسا راز چھپا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو چھوڑ کر صرف اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ تو وہ اس راز کو پکڑ لیتا ہے، اس دروازے کو پکڑ لیتا ہے جس سے اللہ کی رحمت دنیا میں آتی ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں جو شخص اس کلمے کو دل سے اپنا لے اس کے رزق کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں تنگی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کو سچے دل سے یاد کرنا شروع کیا اور اس کلمے کو اپنا سہارا بنا لیا تو اچانک ان کے حالات بدل گئے، کیونکہ جب بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے تو اللہ بھی ان کے لیے اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی دولت بینک بیلنس نہیں بلکہ وہ دل ہے جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زندہ ہو۔ ایسا دل کبھی خالی نہیں رہتا، نہ سکون سے، نہ برکت سے، نہ رزق سے۔ اسی لیے بعض اہل دل کہتے ہیں اگر کبھی زندگی میں تنگی آ جائے، کاروبار رک جائے یا رزق کم محسوس ہو تو خاموشی سے بیٹھ کر دل کی گہرائی سے اس کلمے کو یاد کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جس نے صحراؤں میں بسنے والوں کو دنیا کا امام بنا دیا۔ اور جب اللہ کسی بندے کی تقدیر بدلنا چاہے تو وہ صرف ایک لمحے میں اس کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آج پوری دنیا نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، دیکھیں آپ نے پڑھنا ان 3 دنوں میں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے میرے دوستو دنیا کے جس ملک میں ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دیکھیں پچھلے سال میں نے 400 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا۔ اللہ کی قسم وہ لوگ تھے جن کے گھر میں فاقے تھے اور 5 10 منٹ میں اللہ کی طرف سے ایسے انعامات ملے، لوگ دروازے پر آ کر دے کر گئے۔ کسی کا کوئی رشتہ دار آیا، کسی کا کوئی کہیں نہ کہیں سے ایسی جگہ سے پیسہ آیا کہ پڑھنے والوں کی عقل حیران ہو گئی، لوگ دروازے پر آ کر پیسے دے گئے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے اس عمل کا تیسرے نمبر والا معجزاتی وظیفہ، جو کہ میرے دوستو دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے، دیکھیں اس عمل کا آخری وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، لیکن آپ نے یہ تینوں چیزیں میری بتائی ہوئی ترتیب سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے، چاہے 19 میں پڑھیں، چاہے 20 میں، چاہے 21 میں، 3 دن ہے۔ اللہ والو آپ کے پاس پورے 72 گھنٹے ہیں۔ اگر آج واقعی میں اپنے گھر سے، اپنے حالات سے تھوڑی سی محبت ہے، اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بچے بھی بڑی گاڑیوں میں گھومیں، آپ کے پاس بھی بڑا گھر ہو، آپ کی زندگی میں بھی وہ خوشیاں آئیں جس کے لیے آپ نے ہر کوشش کر لی، ہر طرح کے وظیفے پڑھ لیے، لیکن حالات آپ کے بس میں نہیں ہیں، تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آج موقع ہے، آج یہ موقع پورے سال بعد ملا ہے۔ میرے دوستو بے روزگار بھی پڑھیں، بے اولاد بھی پڑھیں، اگر آپ پر ظلم ہے، دیکھیں پچھلے سال تقریباً 17-18 بہنیں ایسی تھیں جن کے شوہروں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ ساس ظالم، شوہر ظالم، یقین کریں 15 منٹ میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بے اولاد کو اولاد ملی، قرض داروں کے قرضے دور ہوئے، بیمار کی بیماری دور ہوئی۔ یقین کریں لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں، اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ پاک نے ہمیں فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ صرف 3 چیزیں ہیں اس عمل میں، چوتھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ تینوں چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ پہلے یا اللہ یا محمد کے ساتھ جو جملہ میں نے آپ کو بتایا، دیکھیں ان جملوں سے، ان ترتیبوں سے نہ گھبرائیں، اس پورے عمل میں ٹوٹل 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ پڑھنا ہے، وہ جملہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا، میری جھولی بھر دے۔ دیکھیں آپ نے ان 3 دنوں میں تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ میرے دوستو درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے۔ اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آپ نے آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں تو درود شریف آتا ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ دیکھیں اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا تو بس آپ نے ان 3 دنوں میں کسی بھی دن تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور پہلے نمبر والا وظیفہ جو میں نے آپ کے حوالے کر دیا، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا۔ یہ جملہ آپ نے لازمی شامل کرنا ہے۔ پہلا ہی وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے۔ صرف
3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیا، پھر میں نے جو آپ کو دوسرا وظیفہ بتایا پہلے کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دیکھیں پہلا کلمہ تو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن جو تعداد میں نے پیچھے بتائی ہے اسی تعداد میں پڑھ لیجئے گا، لیکن آج صرف پہلے کلمے کو نہیں پڑھنا، جیسے ہی بتائی بھی تعداد میں پہلا کلمہ پڑھ لیں تو جو تعداد میں نے یا رزاقو کی آپ کو بتائی اسی تعداد میں یا رزاقو کو پڑھ لیجئے گا۔ اب آخر میں آپ نے 2 وظیفے پڑھ لی ہیں، پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، پھر دوسرے نمبر پر پہلے کلمے کے ساتھ یا رزاقو یعنی پہلے کلمے کو پہلے پڑھیں، صرف تعداد جو میں نے بتائی اسی تعداد میں، اور پھر یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو بتائی بھی تعداد میں پڑھ لیں۔ دیکھیں اب آپ نے تیسرے نمبر والا جو معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنے، دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ کر عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھو میرے دوستو، آپ نے میں نے ہم نے سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے بیٹا ایسے پڑھ لے ویسے پڑھ لے، یہ کر لے وہ کر لے، تیرے کام بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن آج جو میری غریب بہنیں بیمار دوست احباب جو کہتے ہیں نا کہ سورہ کوثر پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں لیکن ہمارے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو آج آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ بھی ایک ایسا جملہ، ایک ایسی ترتیب، ایک ایسا خزانہ شامل کرنا ہے جو سورہ کوثر کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا، آپ کو ایک ہی جھٹکے میں فقیر سے بادشاہ بنا دے گا۔ اے میرے دوستو، جانتے ہیں یہ جملہ، یہ ترتیب کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے غریب دوستو دیکھیں، آپ نے اس عمل کے آخر میں سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور ساتھ میں جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیں تو آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو، دیکھیں تینوں وظیفے میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دی ہے۔ اگر آپ نے دیکھیں آخری وظیفہ سورہ کوثر کو ایک بار پڑھ کر 7 بار یا غنیو پڑھنا ہے، اس سے پہلے پہلے کلمے کے ساتھ آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے، پھر یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، تینوں کو بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں اچھی طرح ویڈیو دیکھ کر سمجھ کے پڑھنا ہے، چاہے 19 میں پڑھے، چاہے 20 میں، چاہے 21 میں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد پوری زندگی کسی اور کے وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی اور کے در پہ تمہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ اپنا خیال رکھیے گا، عمل پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ کے دعائیں ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کامنٹس میں نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔